بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، کلاس 6 آج آپ کا جو لیکچر ہے وہ ہے مادر ملت فاطمہ جناح کی ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ وہ ہم ریڈنگ بک سے اب ریڈنگ کریں گے۔ آپ نے اس پر اپنے پیج پر صفحہ نمبر 9 پر ڈیٹ اینڈ ڈے مارک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب اس کی ریڈنگ کرنے لگی ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ ہائی لائٹ بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ کتنی دیر؟ 17 سال۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، یعنی کہ ان کے والد بھی وفات پا گئے۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے اور والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ امتیازی نمبر یعنی نمایاں حیثیت سے۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ وہ شروع سے ہی جو ہے وہ ان میں رہی تھیں سماجی کاموں میں، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا، اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو، تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر آباد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی، معتمد کہتے ہیں قابل اعتبار، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ مشیر کہتے ہیں جو مشورے دینے والا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہمیشہ قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گولڈ میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے بھی دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دوراندیش کہتے ہیں عقل مند کو، بہت جرأت مند اور بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ شانہ بشانہ ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ یعنی قائد اعظم کے ساتھ ساتھ وہ ہر جگہ گئیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی بھی فراہم کی، یعنی صرف یہی نہیں، انہوں نے خواتین کی رہنمائی بھی کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق، بیگم بشیر احمد، شائستہ اکرام، رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں، آمادہ کرنا، تیار کرنا، اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب بھی دیتی تھیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا، یعنی انہوں نے خواتین کی طرف سے وہ جتنی ذمہ داری تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح کے کندھوں پر تھی۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلم خواتین اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے وہ جذبات ہے جس طرح انہوں نے مسلم خواتین کے اندر آزادی کی روح بیدار کی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، ہمہ وقت کہتے ہیں ہمیشہ، اور سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں کہتے ہیں عورتوں کی تعلیم کو، ٹھیک ہے۔ وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے افوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ افوا کہتے ہیں آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن۔ انہوں نے ایک ایسا اسی ایسوسی ایشن کے ذریعے جو ہے وہ مسلم خواتین کے اندر سیاست کے
सियासत के जज्बे को उभारा था। वो उसकी सरपरस्त भी रहीं और हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। लोहा मनवाना जो है वो उन्होंने अपनी सलाहियतों को जो है वो मनवाया। अफवाह के अलावा और भी कई तंजीमों की सरपरस्त थीं। उनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायरा कार में रहते उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। मनसबी फ़राइज़ वो होते हैं जो किसी ओहदे पर होते हुए किसी काम की ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो उन्होंने वो ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं, यानी वो ख़ुद शरीक रहीं। ख़ास तौर पर महाजरीन की इबादतकारी, कश्मीरी महाजरीन की दस्तगिरी में उनकी खिदमात आब ज़र से लिखने के लायक हैं कि इसमें जो इनकी खिदमात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आब ज़र का मतलब होता है सोने का पानी। सोने का पानी लिखने से लायक से मुराद यहाँ पर ये है कि उन्होंने उनकी खिदमात जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनको हम भुला नहीं सकते। कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई, यानी कि दूर हो गई, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन समाजी हवाले से उनकी खिदमात का सिलसिला जारी रहा। सियासत से उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन समाजी हवाले से वो काम करती रहीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अजीम खातून रहनुमा थीं। कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब भी दिया। वो सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थीं। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थीं। पैरोकार का मतलब होता है पैरवी करने वाला। आलम इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तजवीज़ इनका ख्वाब था, यानी कि वो चाहती थीं कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो मिलकर रहें और इस्लामी निज़ाम जो है वो फैले, वो ही जारी हो। तरवीज कहते हैं इशाअत को। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशा रहीं। शर्मिंदा ताबीर मुकम्मल। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी मुमलिकत बनाया जाए तो इसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत उसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल कर लें, ताकि बच्चे इस किताब इल्म व हिकमत के मुआनी और मुतालब से आगाही हासिल कर सकें। यानी कुरान पाक की जो तरबियत है, तालीम जो है उसको लाजमी करार दे दें, ठीक है, और उसके तर्जमे का भी एहतमाम किया जाए और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें, यानी कुरानी तालीमात को जान सकें। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त हो जाए। यानी उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के तमाम तर स्कूलों में कुरान की तालीम दी जाए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के अहाते में ही सुपुर्द खाक किया गया, वहाँ पर उनको दफन किया गया। ये थी इस बुक की रीडिंग, ठीक है। आप लोगों ने रीडिंग करनी है, आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखने हैं, ठीक है, और आप लोगों ने अंडरलाइन भी करना है पेजेस को, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों से इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।